بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا آج کا لیکچر ہم موصوف صفہ سے شروع کریں گے۔ ویسے ابھی تک ہم نے جو فریگمنٹس پڑھی ہیں ان میں مضاف الیہ سے بننے والا اضافہ، جار مجرور، نصب منصوب، اور آج ہم ایک اور نئی فریگمنٹ موصوف اور صفہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ میں شو ہو رہا ہے موصوف۔ سب سے پہلے موصوف کی دو نشانیاں ہوتی ہیں کہ عربک میں موصوف پہلے آنے والا لفظ ہوتا ہے اور موصوف ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ صفہ زیادہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ جو موصوف ہے وہ پہلے آتا ہے اور وہ اکیلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ صفہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ موصوف کی صفہ یہ ہے، اس کے لیے نشانی ہوتی ہے کہ جو چاروں پراپرٹیز ہم نے اسم کی پڑھی ہیں، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، وہ موصوف کی اور صفہ کی سیم ہوتی ہے، یعنی کہ دو اسم اگر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں یا کچھ فاصلے پر بھی آتے ہیں، لیکن فی الحال آپ سمجھیں کہ جو دو اسم جن کے آپس میں پراپرٹیز سیم ہو جاتی ہیں وہ موصوف اور صفہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے صفہ جو ہے موصوف کے بعد آتا ہے، اور ایک موصوف کی کئی صفہ بھی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے موصوف اور صفہ جو ہیں وہ آپس میں ساتھ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ مینس کہ موصوف کا صفہ سے زیادہ فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، تب بھی وہ اس کا صفہ ہوتا ہے۔ بیچ میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ایسی صورتحال ہو کہ جار مجرور آ جائے، نصب منصوب ہو جائے، اضافہ آ جائے، یا کوئی بھی ایسی صورتحال آ سکتی ہے، لیکن موصوف کا آگے صفہ ضرور ہوتا ہے، اور صفہ کی پہچان اس کی 4 پراپرٹی سے ہی ہوتی ہے، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ سے۔ آپ نے بس اس کی یہ نشانیاں یاد رکھنی ہے، موصوف کی کیا نشانیاں ہیں اور صفہ کی کیا نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید موصوف کبھی ضمیر نہیں ہو سکتا، اسم الاشارہ نہیں ہوتا، اور اس میں موصول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور صفہ کی جو نشانیاں، اس میں صفہ کبھی بھی کسی خاص چیز کا یا خاص نام صفہ نہیں ہوتا۔ ابھی آگے انشاءاللہ ہم مثالیں کریں گے تو ان مثالوں میں ہم انہی چیزوں کی پریکٹس کریں گے، لیکن ایک نوٹس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ سے وہی ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ کے نوٹس کے پوائنٹس ہیں۔ جب آپ سن رہے ہوں تو بے شک آپ ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنا لیں گے، دوبارہ سے دیکھ کر اس کو ساتھ میں نوٹس بنا لیں، جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے بات سمجھنے میں۔ تو یہ نوٹس کے پوائنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم انہی کی جب مثالیں پڑھتے ہیں تو یہ جو رولز ہم نے پڑھے ہوتے ہیں ان مثالوں کے اوپر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو، اس کے کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے صفہ کی، کہ صفہ کسی بھی خاص نام جو ہے، نام جب ہوگا وہ صفہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس میں ضمیر یا اسم الاشارہ جو ہے وہ نہیں ہوتا صفہ۔ اور یہاں پر ہم نے اگلی جو چیز دھیان رکھنی ہے، نان ہیومن بروکن پلورلس ہم نے پڑھے تھے کہ ان کو ہم نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم پراپرٹیز ملا رہے ہوتے ہیں نا موصوف اور صفہ کی، کیونکہ موصوف اور صفہ کی پہچان ہی پراپرٹی سے ہوتی ہے، دو اسم جب چاروں پراپرٹیز میچ کر جاتے ہیں اپنی، تو پھر وہ موصوف صفہ ہوتے ہیں۔ تو موصوف صفہ کے لیے ہم نے بروکن پلورلس کا اس لیے دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ باقی اسٹیٹس میں تو پتہ ہے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، اور اس کا مؤنث ہے یا مذکر ہے، لیکن نان ہیومن بروکن پلورل جو جمع مکسر ہوتے ہیں ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عربک گرامر میں ان کو واحد مؤنث سنگولر فیمینن لکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جب پراپرٹیز میچ کرنی ہوں گی تو پھر نان ہیومن بروکن پلورل کی پراپرٹی میچ کرتے ہوئے ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اس لیے یہاں پہ اسپیشلی اس چیز کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ موصوف اور صفہ جو ہے وہ کیا نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز کو یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے صفہ کا بھی خاص نام نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسم کی ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے کہ اسم کے اندر صفہ بھی ڈیفینیشن میں آتا ہے، عربک میں ایڈجیکٹو جو ہے اس کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے کہ وہ اسم ہی ہوتا ہے، تو ایڈجیکٹو بھی کسی چیز کا نام ہی ہوتا ہے موسٹلی۔ جیسے اگر ہم اس کو اردو میں یا انگلش میں مثال لیں تو جیسے گڈ بوائے ہم کہتے ہیں، اردو اور انگلش میں جو صفہ ہے وہ پہلے آتی ہے، لیکن عربک میں جو صفہ ہے وہ بعد میں آتی ہے اور موصوف پہلے آتا ہے۔ تو الرحیم جیسے ایک صفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفہ ہے، تو لوگوں کا نام بھی عبد الرحیم ہوتا ہے۔ تو جب نام کے طور پر کوئی چیز ہے کہ جیسے طیب ایک صفہ بھی ہے کہ پاک جس کو ہم کہتے ہیں، تو طیب ایک نام بھی ہے، تو جب وہ نام کے طور پر آ رہا ہوگا تو وہ اس وقت وہ صفہ نہیں ہو سکتی، پھر وہ نام ہو جائے گا۔ تو نام جو ہے مخصوص نام کے طور پہ آنے والا لفظ صفہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمٌ صالحٌ، اس کو موصوف اور صفہ کے لیے ہم چیک کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمٌ بھی اسم ہے، صالحٌ بھی اسم ہے، ان دونوں کی چاروں پراپرٹی جو ہم کو میچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیٹس ان دونوں کا مسلم چارٹ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں رفع ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم چارٹ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں واحد ہیں، کیونکہ مسلمٌ صالحٌ واحد والے جو پہلے کالم ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں۔
اور مسلم چارٹ سے ان کا جینڈر ہمارے پاس آ جائے گا میسکولن، یا ان میں فیمینن کی کوئی نشانی نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ سارے اسم ہم کہتے ہیں میسکولن ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، اگر ان میں مؤنث کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے مذکر، واحد، رفع، رفع، واحد، مذکر، جیسے ہم نے ترتیب سے پڑھا ہوا ہے۔ آخری رہ گی ان کی پراپرٹی، اور پراپرٹی ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ۔ اگر معرفہ کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو رہی ہو، جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، تو اسم نکرہ ہوتا ہے۔ تو اب مسلمن، صالحن، ان کی چاروں پراپرٹیز آپس میں سیم ہو گئی ہیں، تو مسلمن ہمارا موصوف ہے اور صالحن جو ہے وہ ہمارا صفہ ہے۔ تو مسلمن موصوف ہے، اسم ہے، اور اس کی جو صفہ ہے، جو خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ صالحن۔ اب یہاں پر ہی وہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ خاص نام جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا صفہ، تو اب یہاں پر صالحن نام کے طور پر نہیں آ رہا۔ اب صالح یا صالح جو ہے وہ نام بھی ہے، لیکن صالح جب نام کے طور پر آئے گا تو پھر وہ صفہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ظاہر جب ہم کانٹیکس پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں نام کے طور پر آ رہا ہے یا صفہ کے طور پر آ رہا ہے۔ لیکن اگر صالح نام کے طور پر ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اپنی کوئی صفہ آئے گی، پھر وہ موصوف ہو جائے گا، جو خود نام ہوتا ہے وہ موصوف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مسلمن، صالحن، اس کی بھی چاروں پراپرٹیز ہم نے میچ کرنی ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک کر کے بیسک آئیڈیا آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس کی چاروں پراپرٹیز میچ کریں گے، اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک ایک پراپرٹی کو بہت زیادہ ڈسکس کریں گے، ایک ایک مثال کو، تو پھر ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ اس کی چاروں پراپرٹیز اسٹیٹس، نمبر، جنڈر، ٹائپ میچ کریں گے تو وہ آپ کے پاس سیم آئیں گی۔ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس موصوف صفہ کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے طالبتن، مسلمتن، اس کی چاروں پراپرٹیز ہم میچ کر لیتے ہیں۔ اسٹیٹس جر ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مسلم چارٹ سے ساری نشانیاں مل جاتی ہیں ہمیں، معرفہ کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تو یہ نکرہ ہے۔ طالبتن موصوف ہے، مسلمتن اس کی صفہ ہے۔ اس کے بعد الطالبات، المسلمات، اکارڈنگ ٹو دا مسلم چارٹ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اسٹیٹس ان کا رفع ہے۔ لائٹ ہیوی سے فرق نہیں پڑتا، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، اکارڈنگ ٹو دا رول جو آپ نے لائٹ، ہیوی، فلیکسیبل، نان فلیکسیبل، منصرف، غیر منصرف، جو سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ تو ہم نے سب اسٹیٹس کے لیے پڑھا تھا نا، کہ ایسے ہوگا تو یہ اسٹیٹس ہوگا، فلیکسیبل ہے، نان فلیکسیبل، پارشلی فلیکسیبل ہے، تو وہ سب آپ نے خود رولز دیکھنے ہیں، آپ نے الٹیمیٹ بتانا ہے کہ اس کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا رفع، جمع، مؤنث اور ال کی وجہ سے معرفہ، چاروں پراپرٹیز میچ ہو گئی ہیں، تو یہ ہمارے پاس الطالبات موصوف اور المسلمات اس کا صفہ۔ قرآن پاک سے ایک مثال ہم لیتے ہیں، العبد المؤمن، اسٹیٹس رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، چاروں پراپرٹیز میچ کر جاتی ہیں، دونوں اسم ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ موصوف صفہ، پہلے العبد موصوف اور المؤمن جو ہے وہ اس کی صفہ ہے۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس کتاب من عند اللہ مصدق، کتاب اسم ہے، اچھا اس کی پراپرٹیز ہمیں پتہ ہے، رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور کوئی معرفہ کی نشانی نہیں ہے۔ معرفہ کی نشانی کے لیے ہم نے اضافہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کانٹیکٹ سے ابھی نیکسٹ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے، تو یہاں پہ ہم چونکہ آسان اور بیسک مثالیں لے رہے ہیں۔ کتابوں کے ساتھ اگلا ہمارے سامنے آ رہا ہے من، من حرف ہے، اسم نہیں ہے اور حرف جر ہے۔ من نے اندی کو کیا کر دیا ہے؟ مجرور کر دیا ہے، من اندی ہمارے پاس یہاں پر جار مجرور ہیں، عند اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کیا جاتا ہے؟ مصدقن، تو کتابن کا جو صفہ ہے وہ ہے مصدقن، کتابن اسم ہے اور مصدقن تصدیق کرنے والی، جس طرح سے تصدیق کرنے والی کتاب، تو آپ دیکھیں کہ کتاب کے بیچ میں ہمارے پاس اور فریگمنٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کا صفہ اس کے کچھ دیر بعد ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اس کی 4 پراپرٹیز میچ کر جاتی ہیں، رفع، واحد، مذکر اور نکرہ، تو کتابن مصدقن اس کا صفہ ہے، موصوف صفہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب ہم نے جو فریگمنٹ سیکھی ہیں ان کو ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ کے سامنے بی، بسمی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بی اسمی ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ تو جو بی ہے وہ ہمارے پاس با تا کاف لام واو، با جو ہے حرف جر ہے،
اسمی اس کا مجرور ہے، یہ می اسی لیے اس کے اوپر نیچے جو زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بسمی جار مجرور ہو گئے، یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ اب بی تو حرف آف جر تھا، وہ اسم نہیں ہو سکتا، اس کی 4 پراپرٹیز نہیں ہو سکتی، لیکن اسمی جو ہے جو مجرور ہو رہا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو اسمی ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لائٹ ہے اور اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، بغیر ال کے لائٹ ہے، تو جب بھی کوئی اسم بغیر ال کے لائٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے آگے اس کا مضاف الیہ موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے، کیونکہ مضاف کی نشانی ہے لائٹ ہونا چاہیے لیکن ال نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اگر ہم آگے اگلے لفظ کے اوپر جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے لفظ اللہ ہی، مضاف الیہ کی نشانی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، لفظ اللہ ہی یہاں پر مجرور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسمی اللہ ہی جو بن رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے؟ اضافہ، مضاف الیہ۔ بسمی جار مجرور ہے، اسمی اللہ ہی جو ہے یہ ہمارے پاس اضافہ ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی بھی چیز کی ملکیت یعنی کا، کی، کے اس طرح ہم نے شو کرنا ہوتا ہے یا پوزیشن شو کرنی ہوتی ہے تو مضاف الیہ بناتا ہے۔ تو بسمی کا مطلب ہو گیا ہے اللہ کے نام سے، بی مطلب سے، ان دا نیم آف اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان ود دونوں یوز ہوتے ہیں۔ پھر اسم اللہ ہی، یعنی کہ یہ ہم ایسے پڑھتے نہیں ہیں، یہ میں مطلب کے لیے آپ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ہم اس کو پڑھتے تو پورا ہی بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں نا۔ اب اسم اللہ ہی مین اللہ کا نام، ساتھ اللہ کے نام سے، یا ان دا نیم آف اللہ جو اس کا مطلب لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہمیں مطلب کیسے پتہ چل رہا ہے؟ جار مجرور سے اور مضاف الیہ سے۔ ہم نے اس کا جو اپنے مائنڈ میں ٹرانسلیشن کیا ہے وہ فریگمنٹ کو یوز کر کے کیا ہے، بلکہ اس کے ترجمے کے ساتھ نہیں کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بی کا، اسمی کا، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے اور اس حساب سے ان کا معنی کیا بننا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ لفظ اللہ ہی ہمارے پاس اسم ہے، اس کی 4 پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، جر، واحد، مذکر، اور چونکہ پراپر نیم ہے اس لیے معرفہ۔ اس کے سامنے آنے والا بھی اسم ہے الرحمانی۔ 4 پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں، جر، واحد، مذکر اور معرفہ، ال کی وجہ سے معرفہ ہے۔ 2 اسم ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور ان کی جو پراپرٹیز ہے یہ دور بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان کی پراپرٹیز میچ کر رہی ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے؟ موصوف صفہ۔ لفظ اللہ ہی موصوف ہے اور الرحمانی اس کی صفہ ہے، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحمن ہے، رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک، مہربان ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے الرحیمی، اسم ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ صفہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کی پراپرٹیز بھی چیک کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جر ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور ال کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اس کی ساری پراپرٹیز بھی لفظ اللہ ہی کے ساتھ میچ کر گئی ہیں، تو یہ بھی لفظ اللہ ہی کا صفہ ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ موصوف ہے اور اس کی 2 صفہ الرحمانی اور الرحیمی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ جو فریگمنٹس ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، ان سے ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جار مجرور اور مضاف الیہ اضافہ، بسمی جار مجرور ساتھ نام کے، اسم اللہ وہ مضاف الیہ ہے، تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ مضاف الیہ اضافہ ہمیں شو کرتا ہے پوزیشن کو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ ہی جو ہے وہ الرحمانی ہے اور الرحیم ہے، تو جو یہ صفات بیان ہو رہی ہیں یہاں پر، صفہ جو ہیں یہ لفظ اللہ ہی کے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی ان فریگمنٹ کی مدد سے انڈرسٹینڈ کیا ہے جو فریگمنٹس ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں۔ اگر آپ کو تمام وہ جو ہم نے پیچھے سے چیزیں یاد کی ہوئی ہیں، یعنی کہ ضمائر سے لے کر اب تک جتنی چیزیں ہم نے یاد کی ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہوں گی تو آپ ان کے ساتھ فوراً سے ریلیٹ کر کے اس کا مطلب سمجھ سکیں گے۔ اس کو ترجمہ نہیں کہا جاتا، اس کو اس کا مطلب سمجھنا کہا جاتا ہے، اور وہ مطلب سمجھا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ابھی ہم اس کا جو بیسک بالکل جو ہمیں سمجھ آتے ہیں فریگمنٹس ہم انہی کو کریں گے۔ جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رب العالمین، مضاف الیہ ہے، اور رب بھی ہمارا مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے اور یہ اضافہ ہے، تمام جہانوں کا رب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ربی اور عالمین یہ دونوں اسم ہیں، یہ موصوف صفہ نہیں ہو سکتے۔ موصوف صفہ میں ہم نے پراپرٹیز کو میچ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو پراپرٹی نظر آ رہی ہے وہ نہیں میچ ہو رہی، ان کا نمبر میچ نہیں ہوتا آپس میں۔ ربی جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جو ہے وہ واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں مالکی یومی۔ مالکی لائٹ ہے، وداؤٹ ال لائٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مضاف ہو سکتا ہے اگر اس کے آگے مضاف الیہ موجود ہو۔ یومی جر ہے، اس کا مطلب ہے مالکی یومی،
آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ اضافہ ہے، یعنی مالک ہے دن کا۔ اب یومی جو ہے وہ بھی لائٹ ہے، وداؤٹ ال ہے، تو ہم اس کو بھی مضاف کر سکتے ہیں۔ اب مالکی یومی اگر ہم لیتے ہیں تو مالکی یومی میں مالکی مضاف ہے، یومی مضاف الیہ ہے۔ ہم یومی چونکہ لائٹ تھا تو ہم نے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مضاف بھی ہو اور اس کا آگے کوئی اور مضاف الیہ موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلا یہ مضاف الیہ نہیں رہے گا، اس کا مضاف الیہ رہے گا معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے۔ یومی اب ہمارا لائٹ نو ال مضاف کا اس کے اوپر ہمارا گمان ہے، تو الدینی، الدینی آگے پھر جر ہے، تو اس کا مطلب ہے یوم الدینی جو ہے وہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اضافہ ہے، یعنی کہ مالکی یومی اور پھر یوم الدینی، یہ دونوں جو ہیں یہ اضافہ ہے۔ مالک ہے دن کا، الدینی جو ہم کہتے ہیں لین دین کا، یہ حساب کتاب کے دن کا، تو یہ دن کا جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے یہاں پہ 2 دفعہ آ رہا ہے۔ اب ویسے یومی 1 دفعہ لکھا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں پر یہ 2 دفعہ ہوگا، مالک ہے دن کا، حساب کتاب کے دن کا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں الصراط المستقیم۔ اب یہ ہمارے پاس الصراط ال ہے، اس لیے مضاف تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ چونکہ اس کے اوپر ال آ رہا ہے۔ اچھا، ہم اس کی پراپرٹیز میچ کر لیتے ہیں، دونوں اسم ہے۔ الصراط دونوں کا سٹیٹس نصب ہے، واحد ہے، اور اس کے علاوہ مذکر ہے، مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور معرفہ ہیں۔ تو الصراط ہمارا موصوف ہو گیا اور المستقیمہ جو ہے وہ ہماری اس کی صفہ ہوگی، یعنی کہ الصراط کی صفہ ہے المستقیمہ، راستہ اور سیدھا راستہ۔ اس کے بعد ہماری ایک فریگمنٹ رہ گئی ہے اسم الاشارہ، وہ ہم نے انشاءاللہ شروع کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ اسم الاشارہ ان کو آپ نے یاد کرنے ہیں، قریب کے لیے جو ہوتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ جیسے پہلے آپ نے باقی تمام چیزیں یاد کی ہیں، ضمائر، حرف نصب، حرف جر، اسی طرح سے آپ نے اسم الاشارہ کو بھی یاد کرنا ہے، جس میں ھذا، ھذانی، ہؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء، اس کو آپ بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ پہلے ہم اس کا جو پہلا والا ورژن ہوتا ہے مین، جس کو ہم رفع کہتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں، پھر اس سے ریلیٹ کر کے ہم اس کا نصب و جر بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اور وہ اب تو آپ کو الحمدللہ آئیڈیا ہو چکا ہے کہ رفع تو چلے، رفع پتہ چلتا ہے کہ جو رفع ہے، تو نصب اور جر ہمیں کس طرح سچویشن سے پتہ چل سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نصب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا جر کے طور پر۔ اسی طرح سے دور والے اسم الاشارے آپ نے ان کو اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو جب یہ استعمال کرنے ہوں تو آپ فوراً سے سمجھ سکیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ جب ہم ترتیب سے یاد کرتے ہیں تو ہم اس کا جینڈر، اس کا معنی، اس کا سٹیٹس، وہ سب ہمیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب دور والے ہم دیکھ لیتے ہیں، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، ان سب کو آپ نے بار بار دہرانا ہے اور ایک ہی گو میں دہرانا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ جیسے ھذا، ھذانی، ہؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم کریں گے اپنا لیکچر تو اس میں ہم ان کی دہرائی کے ساتھ ان کے استعمال کو دیکھیں گے، کیسے ہم نے اسم الاشارہ اس کی پہچان کرنی ہے، اس کا کیا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری فریگمنٹس یعنی کہ اسم ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور ہم آگے فعل کی طرف موو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔